بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر تم اسلام کو خوف اور جبر کا مرکز بناؤ گے تو قطعاً لوگ اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ ارتداد میں جائیں، کفر میں جائیں، کسی چیز میں جائیں، ظلم تم کرو گے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ اسلام خوف اور جبر کا مرکز ہے۔ یہ اگلی نسلیں تباہ ہوں گی اس بنیاد پہ۔ یہ ایسا زہر ہے کہ ہمیں نہیں خیال کہ کوئی آدمی عقل رکھتا ہو اور اس حقیقت سے انکار کرے۔ اس لیے محبتیں یہ چاہتی ہیں کہ محبوب کی طرف سے رسپانس ہو، محبت یہ چاہتی ہے کہ اپنائیت ہو، محبت یہ چاہتی ہے کہ قبولیت ہو۔ اور یہ جو قرب پیدا ہوتا ہے، یہ تعلق جو پیدا ہوتا ہے، تو اطاعت اگر قرب کے راستے کو روکے تو اطاعت خود حجاب ہے۔ خدا کی اطاعت قرب کے راستے کو روکتی ہے، خدا کی اطاعت بندگی کے راستے کو روکتی ہے۔ وہ اطاعت جو محبت کے تابع نہیں ہے، خود بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے۔ اس لیے پہلی صدی ہجری پوری ہوئی تقریباً، اور آہستہ آہستہ وہ طبقہ وجود میں آیا جس نے فقہا کو کہا کہ یہ جتنا کچھ تم کہتے ہو نا مذہب کے بارے میں، اس میں 10 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں اور 3 واجب ہیں اور 2 موقدہ ہیں اور فلاں غیر موقدہ ہے، یہ سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن یہ سارے خشک اجزاء اور عناصر ہیں، اور ان خشک اجزاء اور عناصر کو یکجان کرنے کے لیے جس شیرینی اور جس شیرے کی ضرورت ہے وہ محبت ہے۔ اگر آپ اس میں محبت کو شامل نہیں کریں گے تو حضرت یہ سارے اجزاء الگ الگ رہیں گے۔ یہ اتنے تلخ ہیں، اتنے کڑوے ہیں کہ انسانوں کی طبیعتیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ آپ نے یہ سب کچھ انسانوں سے کروانا ہے تو کیپسول کے اندر یہ دوائی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ محبت کا غلاف چڑھا دیں، ورنہ یہ سب چیزیں انسانوں کا ذائقہ، زبان کڑوا محسوس کرے گی اور نگل دے گی، اگل دے گی، نگلے گی نہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کیپسول میں دوا اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ وہ اگر زبان پہ رکھی جائے تو انتہائی تلخ ہوتی ہے۔ وہ جو طبقہ پیدا ہوا اس نے یہی سمجھایا، اس نے کہا حضرت محض سے بات نہیں بنتی، روزے کے اتنے فرائض ہیں، نماز کے اتنے فرائض ہیں، اور نماز میں اتنی سنتیں ہیں، اور یہ ہے اور یہ ہے، جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ تمہارا سجدہ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے اور تمہارا کھڑا ہونا اس کو وہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ اتنی زبردست حقیقت ہے کہ سارے چینل کو اللہ نے توڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ خدا کوئی کرے کام تو معمولی بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ ربنا قریب بعید، اللہ کے رسول اس حقیقت سے آگاہ کیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے یا دور ہے۔ قریب فنناجی، اور اگر وہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس سے باتیں کریں، بعید فننادی، اور اگر وہ دور ہے تو اونچی آواز میں پکاریں اسے۔ یہ سوال جو ہے نا، یہ خود محبت دلیل ہے۔
محبوب نہ ہوتا اگر اللہ ان کا تو پوچھتے ہی کیوں؟ قانونی تقاضے کے مطابق لگے رہتے۔ یہ خود سوال بتاتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ چیز تو تھی، وہ محبت کسی کی تو تھی کہ کہا اگر وہ قریب ہے تو آہستہ اس سے بات کریں، دور ہے تو ہم اونچی اونچی آواز میں پکاریں۔ چینل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سوال کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جواب اللہ سے لینا ہے۔ جواب ہمیشہ اس چینل سے آیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند کی حقیقت آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، آپ ان سے کہیے، چینل دیکھا ہے، آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ اللہ آگے جواب دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ چاند در حقیقت حج اور مہینوں کی تعیین کے لیے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ ان سے کہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ہے اسے خرچ کر دیں۔ 13 کے قریب جگہ ہیں جہاں پہ یہ آیا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک کا نشان، آپ سے پوچھتے ہیں کہ 4 مہینے رجب، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، کہ ان 4 مہینوں میں لڑنے کا حکم کیا ہے؟ لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 4 مہینوں کے احترام میں ہم کافروں سے مت لڑیں۔ قل، آپ انہیں جواب دیجئے۔ آخر اس مقام پہ چینل توڑنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رب قریب ہے یا دور ہے؟ چینل ختم کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے درمیان میں۔ اتنی بڑی چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دریافت کرتے ہیں۔ میرے بندو میں قریب ہوں، ڈائریکٹ جواب آیا ہے۔ یہ ہے محبت کہ آپ سے پوچھیں میرے بندو میں قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ میں تمہاری ہر بات سنتا ہوں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ طرز بالکل الگ ہے۔ قرآن کریم نے 9 سے زیادہ جگہ پر ایسی آیات کی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اس نے کہا نبی نے کہ میرا پروردگار بڑا باریک بین ہے، بہت باریکی سے کام کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم تو مجھے پھینک آئے تھے، مجھے قتل کرنا تھا، مصر کی حکمرانی مل گئی، میرا پروردگار بہت باریکی سے کام کرتا ہے۔ انسان کے شعور کی نگاہ اس کے کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ان ربی رحیم ودود، اس سے کہا میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ پھر ایک نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نبی نے کہا کہ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بہت قریب ہے اور بہت ہی زیادہ وہ میری باتوں کو سننے والا ہے، قبولیت ہے اس کے ہاں، وہ قبول کرتا ہے۔ یہ جو قانونی گرفت اس کے سختی اور قانون کی گرفت، اس میں محبت کا رنگ دینا، یہ کمال اس طبقے کا ہے جو پہلی صدی ہجری کے آخر تقریباً وجود پذیر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، عنایات فرمانے والا ہے، بڑی عظمتیں ہیں اس کی، وہ حاکم اور عامر ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب بھی، حکم بھی دیتا ہے، امر کرتا ہے، اور اس کے حکم اور اس کا امر اس کی محبت کے ساتھ شامل ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ شعور بخشا تھا
ان میں ایک بڑی ہستی رابعہ بصری کی۔ رابعہ بصری نے مستقل اپنا مکتبہ فکر جنم دیا، اور رابعہ بصریہ رحمہ اللہ انہوں نے جو چیز قائم کی تھی وہ اب تک قائم ہے، اور اس عورت نے کمال کا کردار ادا کیا محبت کی اس ریت کو قائم کرنے میں۔ رابعہ ادویہ اور رابعہ شامیہ، یہ دو عورتیں الگ الگ ہیں۔ رابعہ شامیہ جو تھی وہ بہت بڑے مقام پہ تھی، عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والی، لیکن جو بصرہ کی تھی نا رابعہ بصریہ، یہ ان سے کہیں بلند و بالا تھی۔ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے رابعہ کے حالات نقل کیے، اگرچہ کچھ تنقید کے ساتھ۔ بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے جو بات بتائی وہ ایک طریقہ متعین کیا جسے آسان لفظوں میں راہ عشق کہا جائے، وے آف لو، پاتھ آف لو، وے سے بھی زیادہ پاتھ کا لفظ مناسب۔ بیت جو انہوں نے قائم کیا، اللہ کی طرف چلنے کا، وہ اس عظیم عورت کا بڑا احسان رہا، اور اس خاتون نے وہ کام کیے جو مردوں کے شایان شان تھے۔ رابعہ رحمہ اللہ وہ رابعہ بنت اسماعیل تھیں، اور اسماعیل خود بڑے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی ایسے کی تھی، پرورش، تعلیم، مراحل، سب کچھ ایسے ہی تھا۔ اور اسرت تھی، تنگی تھی، اور رابعہ کی پیدائش جن حالات میں ہوئی ہے سخت غربت تھی، اور وہ دن جب قریب آئے تو ان کے دوست واقف تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل آپ کے حالات جو بھی ہیں یہ مدد قبول کر لیجیے۔ اتنے غیور لوگ تھے کہ دوسرا آفر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس غربت اور اس فقر میں اتنی غیرت تھی کہ دوسرا خوف کے مارے ہدیہ نہیں پیش کر سکتا تھا، نہیں پوچھ سکتا تھا، کہ اسے پتا تھا کہ اگر نہیں لیں گے میرا دل دکھے گا، اور انہیں پتا تھا کہ نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نفرت ہے، حقارت ہے، کچھ بھی نہیں، دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس انسان کے نفس کو شانتی حاصل ہے نا، وہ بہت عظیم آدمی۔ شانتی کا کوئی ترجمہ ہمیں ابھی تک تو ملا نہیں۔ یہ ہندی کا اتنا اچھا لفظ ہے کہ شاید ہندی میں خود اس کا متبادل نہ ہو۔ شانتی، محبت اور نفرت دونوں سے بلندتر۔ نفرت تقاضا کرتی ہے خود کچھ سے محبت کا، اور محبت تقاضا کرتی ہے خود کچھ چیزوں سے نفرت کا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، کمال ہے حضرت کے قلم پہ، مگر
وہ جملہ غلط بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت نے لکھا ہے تولا بے تبرہ نیست، محبتیں کچھ چیزوں سے نفرت خود پیدا کر دیتی ہیں. اور اسی کا ترجمہ دوسروں نے بھی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک خاندان سے محبت اور 5 ہستیوں سے محبت خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے بغیر جو ہیں ان 5 کے علاوہ پہ لعنت کی جائے، معاذ اللہ. شانتی اس سے بلندتر ہے. محبتیں جن نفرتوں کا تقاضا کرتی ہیں اور نفرتیں جن محبتوں کا تقاضا کرتی ہیں، اس سے بلندتر ہو جانا بہت بہت عظمت ہے اس میں. اتنے غیور تھے. علامہ اقبال نے بھی ایک شعر اس پہ کہا، بہت اچھا شعر ہے. شعر اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی نظم ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر کیا تو نے، وہ اس میں آتا ہے کہ جو محتاج تھا وہ اتنا غیور تھا کہ دینے والے کو کہنا کہ میں آپ کو کچھ دوں ڈرتا تھا. تو رابعہ رحمہ اللہ کے والد ایسے ہی تھے. تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بغیر کسی کی حقارت یا نفرت کے انہوں نے معذرت کر دی. ان کا اللہ تعالیٰ کچھ کر دے گا، کوئی ایسی بات نہیں. دن اور قریب آ گئے. یہ رابعہ جو تھیں یہ صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھی. اس رابعہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے، اور سفیان ثوری بہت بڑے محدث تھے. یہاں حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کا آدمی لوگ سمجھتے تھے نہیں تھے، ایک الگ بحث ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں ان کا نام نہ آتا ہو، بہت بڑے آدمی خود تھے. تو رابعہ کے پاس آئے، اور رابعہ کی زیارت کرنے کی حیثیت ایسی ہو گئی تھی جیسے ایک ماں بن جاتی ہے سب کی. شہروں کے شہر لوگوں کے آتے تھے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے دستک دی تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا، ان کی خادمہ نے بتایا کہ سفیان اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی زیارت کو آئے ہیں. فرمانے لگی آنے دو، بھیجو. بیٹھے باتیں کرتے رہے، دنیا کی مذمت زیادہ کی انہوں نے. تو رابعہ کہنے لگی ان کے جانے کے بعد کہ آئندہ سفیان آئے نا، اور ان کے دوست تو انہیں کوئی اجازت نہیں آنے کی. فرمانے لگی کوئی تو آخر محبت دل میں ہوگی جو اتنی اس کی مذمت کر رہے تھے دنیا کی. کوئی تعلق تو ہوگا ہی. انہیں کہو میرے پاس نہ آئے. ایک اور زمانے کی بڑی شخصیت تھی، وہ کہتے ہیں میں ملنے گیا تو درمیان میں اٹھیں پھر آ گئیں واپس، پھر باتیں کرتی رہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ کر لیجئے. تو فرمانے لگیں کہ میں نے چاول رکھے تھے پکنے کے لیے، تو میں دیکھنے گئی تھی کہ ابل گئی ہوگی ہنڈیا اور کیا ہوا. تو جب تم آئے تو مجھے خیال آیا کہ میں چاول پکا لوں، تمہیں واپس بھیج دوں. پھر مجھے خیال آیا آپ اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ باتیں کر لیتی ہوں. تو اٹھ کے گئی. اب میں درمیان میں تو چاول پکے ہوئے تیار بالکل. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہے اور میں تم سے باتیں کروں. یہ ان کی کرامت تھی.
تو وہ جب ان کی ولادت کے دن قریب آئے رابعہ کی، تو ان کے والد ظاہر ہے مفلوق الحال تھے. انہوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا اسماعیل ایسے کرو کہ بصرہ کے جو گورنر ہیں ان کے ہاں جاؤ. اس وقت حکومتی سطح کے جو لوگ تھے نا، بڑے عبادت گزار، اللہ کے ساتھ تعلق، دنیا کی محبت ان میں نہیں تھی، اور وہ آہستہ 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 محبت کا مرکز اللہ کے علاوہ دنیا بنی ہے. تو اب امت میں وہ پوری طرح غالب آ چکی ہے. اس لیے ہماری اطاعتوں اور محبتوں کے مرکز خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہماری اطاعت اور محبت کا مرکز پیسہ بن گیا. تلخ ہے مگر ہے حقیقت. تو ان سے فرمایا کہ اسماعیل جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہر جمعے کو جمعرات کا دن گزار کے جمعے کو جو رات آتی ہے جمعے سے پہلے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں 4000 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اسے مصروفیت زیادہ تھی اور وہ نہیں پڑھ سکا، تو اسے کہنا میرا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تحفہ نہیں پہنچا، اور اس کا جرمانہ تم پر یہ ہے کہ 4000 تولے سونا تمہیں دے. اسماعیل چلے گئے. گورنر جانتا تھا کہ یہ کس درجے کے آدمی ہیں. بہت خوش ہوئے، بہت ہنسے اور کہا بات تو ٹھیک ہے، دکھ ہے مجھے کہ واقعی میں پچھلی مرتبہ، لیکن یہ تو میری بالکل پرسنل لائف ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ تحفہ نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے پہلے قبولیت ہوتی ہے، خوش ہوں گے مجھ سے. تو یہ جو مجھے یاد فرمایا ہے 10,000 دینار میں اور بھی پیش کرتا ہوں، 4,000 یہ لیجئے اور 10,000 اور دیتا ہوں اس خوشی میں کہ میرے نام پیغام آیا. شعر اس موقع کے لیے نہیں ہے، لیکن صورتحال کو سمجھنے کے لیے. غالب نے کہا نا قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح. داغ نے بھی کہا جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام، کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں. تو بڑے خوش ہوئے. یہ اس ہستی کی بیٹی تھی. امتحان زندگی میں ہوا، اور امتحان کس چیز کو کہتے ہیں؟ امتحان کہتے ہیں کسی چیز کے کھرا ہونے کے ظاہر کرنے کو. اتنی بات ہے نا. امتحان کسی چیز کے کھرا ہونے کو ظاہر کرنا. ڈر کس بات کا ہے؟ اگر محنت کی ہے اور کھرے ہو تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نا کہ مجھ پہ تہمت لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کوئی خوف نہیں تھا. جانتی تھی نا کہ جب کوئی قصہ ہے ہی نہیں تو کیا آئے گا میرے متعلق. تو امتحان کھرا پانی ظاہر کرنا ہوتا ہے.
تو امتحان رابعہ کی زندگی میں یہ آیا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ کہیں سفر پہ جا رہی تھیں، اور اس زمانے میں ڈاکے پڑا کرتے تھے، اور ڈاکو کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، قانونی راستے اختیار نہیں کرتے تھے۔ اب ڈاکو قانونی راستے اختیار کرتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو بغیر تربیت کے آئے، اور یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جس میں محبت اور خشیت کا مرکز اللہ نہیں ہوتا۔ یہ اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں۔ ڈاکے اب بھی پڑھتے ہیں مگر قانونی حیثیت سے، قانون پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان ڈاکوؤں کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، سولی چڑھ جاتے تھے۔ یہاں پڑھے لکھے ڈاکوؤں کے اخلاق سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی دنیا تباہ کرتے تھے یا آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلہ، اور قاعدے کے مطابق انہیں جتنے مرد و عورت تھے سب کو جا کر بازار میں بیچ دیا، کنیزیں بن گئیں اور غلام بن گئے لوگ۔ تو رابعہ کو ایک آدمی نے خرید لیا اور یہ کنیز بن گئے، اور اتنے مشکل کام وہ بتاتا تھا گھر میں کہ ان کے لیے مصیبت تھی، لیکن خاموشی سے کرتی رہی۔ بڑے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو امتحان اور انعام کے دور میں یکساں رہیں۔ محبوب کا وصال نفس عشق میں اضافہ نہیں کرتا، کیفیت بدلتا ہے۔ جس سے محبت اور چاہت ہو اس کی قربت اس محبت میں اضافے کا باعث نہیں بنتی، کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ بشری تقاضا ہے، بربنائے بشریت یہ ہوتا ہے۔ رابعہ ایک دن رات کو نماز پڑھ رہی تھی، تو اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ان حالات پہ کوئی شکایت نہیں ہے، بس صرف یہ عرض ہے کہ جو اطاعت اور بندگی اپنے اس آقا کی کرتی ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اطاعت اور بندگی کے لیے جو یہاں وقت لگتا ہے یہ وقت بھی آپ ہی کا تھا، یہ وقت بھی آپ ہی کی محبت کے لیے۔ اس نے سن لیا، اور سچے آدمی کے جملے ضمیر اگر زندہ ہو تو زلزلے سے کم نہیں ہوتے۔ وہ ایک کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آدمی سچا ہو تو اس کے جملے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، بشرطے کہ ضمیر بھی زندہ ہو۔ یہ سچی تھی نا، اور اس آدمی کا ضمیر کچھ بھی زندہ تھا۔
وہ آیا، جب رابعہ فارغ ہوئی تو اس سے معافی مانگی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس درجے کی بات. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ اس گھر کو سنبھالیں، میں آپ کا نوکر بننا، آپ کی خدمت کروں، اور اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ نصیب ہو. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں. رابعہ نے کہا میری حیثیت پہلی تو ہے نہیں کہ آپ میں آپ کو نوکر رکھ لوں، میری حیثیت دوسری ہے کہ میں کنیز ہوں. اس کا میں نے آزاد کیا. رابعہ نے اپنا آزادی کے بعد سارا وقت خدا کی اطاعت اور بندگی کے لیے رکھ دیا. وہ اس درجے تک پہنچی کہ اللہ تعالی کا تعلق ظاہر ہوا اور لوگوں نے جانا کہ یہ خدا کی محبوب نظر. اللہ سے تعلق میں محبت کا عنصر جن لوگوں نے شامل کیا اور خدا کو محض تصور نہیں احساس کی حد تک پہنچایا، ان میں سے رابعہ. تصور کا احساس کی حد تک پہنچنا شعور کمال ہے. انہوں نے جو ماحول اور فضا بنی ہوئی تھی کہ اللہ حاکم اور آمر ہے، اس میں یہ چھڑکاؤ کیا کہ وہ حاکم اور آمر کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہے. اس خشک زمین پر پانی ڈالا. یہ چائنا والے آ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا موضوع ہے اور مستقبل کی تبدیلی میں بہت بڑا سنگ میل ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد اس سب کانٹیننٹ میں اتنی بڑی چینج آئی نہیں جتنی چینج اب آئے گی. اس لیے انہیں پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو ان کی تھیوری ہے ینگ یانگ کی کہ آسمان زمین کو سیراب کرتا ہے. سیدنا ابوبکر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں شخصیات سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بالکل ایک الگ موضوع ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں نہیں آئے، دعوے کے نتیجے میں آئے. جو ہی آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا جی بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں. اور باقی سب سے جا کے آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا جی اچھا، ہم اسلام قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بحث کی، مباحثہ کیا یا نہیں کیا، وہ سب دعوت کے نتیجے میں اور یہ دعوے کے نتیجے میں تو فرق ہے. چاند دیکھ کر چاند خاموشی سے کہتا ہے کہ میں چاند ہوں، اور آنکھوں والا کہتا ہے بالکل تم چاند ہو. اور نابینا آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ چاند ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ چاند ہوں. دعوت میں اور دعوے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ نابینا کی مثال ایسے نہیں ہے کہ کل کو کوئی فتویٰ لگائے کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معاذ اللہ کوئی توہین ہوئی. محض اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ بڑا فرق ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے کہا بالکل جی آپ ہیں، اور باقی لوگوں
کے لیے اضافہ یہ ہے کہ فرمایا میں نبی ہوں تم مجھے مانو. انہوں نے کہا جی مانتے ہیں. انہیں نہیں کہا تم مجھے مانو، انہوں نے کہا بالکل جی آپ ہیں. اس انتظار میں بیٹھی تھی زمین کہ سیرابی ہو، پانی آئے اور ہم جذب کریں. یہ حالت ہو جاتی ہے فنائیت میں. اس لیے کل وجود سیراب ہو جائے اور وجود کی کلی حیثیت کو تسکین ملے، اس کا راستہ اطاعت متعین ہو رہا تھا. اور یہ جو گروہ تھا صوفیہ کا، انہوں نے اطاعت کے ساتھ محبت کا عنصر شامل کیا. یہ تصوف کی وہ ریت تھی جو اس وقت انہوں نے قائم کی اور اب تک چل رہی ہے. اس لیے جو لوگ ان سوال و جواب میں پڑے رہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے، وہ نہیں جانتے کہ جو مذاہب صرف جبر اور اطاعت پر قائم ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں، یہ سانچے خشک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب محبتیں اور تعلق اس وجود کی نسبت سے آتی ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوام اور پائیداری کو حاصل کرتی. اس لیے رابعہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی حالت اچھی ہے، تو انہوں نے کہا تنہائی. اس جواب میں پورا سمندر ہے. پورا سمندر ہے. کا تنہائی. تنہائی در حقیقت وہ ہے جس میں انسان خود سے بھی خالی ہو جائے. اگر تنہائی میں اپنا وجود قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ملاوٹ ہے. وجود جو قائم ہوا تو اپنے وجود کا قیام یہ تنہائی میں مخل ہے، تنہائی میں خلل ڈالتا ہے. جب صرف اور صرف محبوب کا وجود قائم ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ تنہائی ہے. ان کا یہ کہنا کہ تنہائی خود اپنے وجود کا شعور ختم ہو جائے اور یہ جو اپنے وجود کا ایک بھوت مسلط رہتا ہے نا، یہ تسلط ختم ہو جائے اور فقط اسی کا وجود باقی رہے، پھر تنہائی ہوتی ہے. میر درد اس کو سمجھے. یہ میر درد رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ مزاج کے اعتبار سے پکے چشتی تھے. معلوم نہیں تر وہ چبندیوں میں چلے گئے. ان کی شاعری چھوٹا سا مجموعہ ہے لیکن ایک ایک شعر کس کمال کا ہے، ہیرے جڑیں. نظر مجھ پہ ڈالی کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. یہ ہے تنہائی کہ اس نظر نے وجود کو ہستی کی بجائے نیستی میں تبدیل کر دیا اور ہم اپنی ذات سے خود ہی الگ ہو گئے. نبھے کیوں کر اور نپٹیں کیسے اس معاملے سے، وہ زمانے سے باہر اور مجھے، وہ زمانے سے باہر
اور مجھے رات دن انتظار گزرے، میں اس کے قرب کو زمانے کے پیمانے سے ناپ رہا ہوں کہ کتنے دن اور کتنی راتوں کے بعد ملاقات ہوگی، اور وہ ہستی خود زمانے سے باہر ہے، تو میں کیا کروں؟ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور کنارے پہ بچہ بیٹھ کے اپنی لب کے ذریعے چاہتا ہے کہ سمندر خالی ہو، تو سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تمہاری لپیں کیا کام آئیں گی؟ اس لیے محراب اور منبر دونوں قرب کی علامتیں، اور محراب نہ ہوتا، محراب اور قبلہ، منبر تو نہیں، قبلہ، اگر محراب نہ ہوتا تو قبلے کا وجود مشکوک ہوتا۔ صوفیہ نے اصطلاحات ایسے ہی نہیں گھڑ لی۔ محراب خدا کے اس قرب کی علامت ہے جو اس کی طرف سے ہوتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں صوفیہ جذب ہوا۔ اور یہی جذب جب قانون سے ماورا ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھی مجذوب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قانون پھر وہ شریعت نہیں رہتی، اس کے لیے قانون اللہ کے دوسری طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو خضر کو کس نے کہا تھا کہ ایک بچے کو مار دے؟ اور کیوں دونوں مل کے ایک عمارت، ایک دیوار تعمیر کرتے رہے، اور کیوں کشتی توڑ دی تھی؟ ہے کوئی حیثیت ان کاموں کی؟ یہاں پہنچ کے سارا قانون چپ ہے، حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے اور اللہ کی بہت سی چیزوں کا علم ہمیں اور ہوتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کم سے کم 10 آئی ہے۔ محراب اللہ کے اس فضل کے علامت ہے جو اس کی طرف سے کشش ہوتی ہے اور وہ کھینچتا ہے۔ وقت کی آفات میں سے ایک آفت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ یار آپ مانیں کہ کیا؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے ماننا ہے کیا چیز اور نہ ماننا چیز کیا ہے۔ ایک بڑے مفکر آپ کے، ان کا نام بھی لے لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کو بھی ایک طرح سے گالیاں دی ہیں، حسن نثار۔ حضرت آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ علامہ اقبال چیز کیا ہے؟ آپ فارسی پڑھے نہیں، آپ اردو کی شاعری علامہ اقبال کی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ٹرمینالوجی کیا یوز کی۔ علامہ نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کئی برس کے بعد اندازہ ہوا، ہم اس کشمکش میں تھے کہ علامہ نے یہ آئیڈیا، یہ چیز، یہ اصطلاح کہاں سے؟ وہ تو پھر جب انہیں پڑھا اور ان کے خطوط کو پڑھا تو شاید 20-25 سال کے بعد اندازہ ہوا کہ اچھا انہوں نے اس چیز کا مطالعہ کیا۔ جس شخص نے ابن عربی کو پڑھ کے پھر ابن عربی کے نظریات پہ تنقید کی ہے، آئنسٹائن پہ کوئی تنقید کرے تو کسی درجے کا تو ہوگا نا کہ آئنسٹائن کو سمجھ کے کچھ کہا ہے۔ اور یہ میڈیا میں
جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 2 ٹکے کے آدمی جنہوں نے پڑھا ہی نہیں سرے سے، وہ بھی بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں ہانک رہے ہوتے ہیں. میں تصوف کو نہیں مانتا. یہ حضرت تصوف ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ اس کے ڈکشنری میں معنی بتا دیں. ایسے ہی لطیفہ یاد آتا ہے، کئی مرتبہ میڈیا میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہے تو ایسے لطیفہ ہی، جھوٹ ہی ہے، سچ نہیں ہے. ہٹلر نے حکم دیا کہ فلاں شہر پہ حملہ کرو اور اسے ملا دو. وہ جنرل نے کہا کہ سر وہ جو شہر ہے نا اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس نے کہا امپاسبل ہے. اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا امپاسبل کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے. تو جنرل نے کہا کہ سر وہ جب آپ نے ڈکشنری دی تھی تو سوچ سمجھ کے ایک بھال دی ہوتی نا کہ اس میں امپاسبل کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا. تو لطیفے کی بات. لیکن ان سے پوچھے کہ حضرت تصوف کے جو ڈکشنری میں معنی ہے وہی علامہ اقبال کیا تھا، اسے کیا پتا؟ سبحان اللہ حضرت. اس لیے اس درجے تک پہنچنا کہ جس نظریے کی مخالفت کی جا رہی ہے اسے صحیح طرح آپ نے سمجھ لیا ہے، یہ ایک بات ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہنچ کے نظریات پہ اختلاف کا حد اور اصول مقرر ہوتا ہے. ارسطو نے ایک اصول لکھا ہے اور بہت کمال کی بات لکھی اس نے. ارسطو، افلاطون، سقراط بہت بڑے لوگ تھے. بڑا احسان ہے ان کا علم کی دنیا پہ، فکر کی دنیا پہ. افلاطون کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ آیا وہ سارے کا سارا یا افلاطون کی تائید میں تھا یا اس کے رد میں. علم فلسفہ آگے نہیں بڑھا، بس وہ آخری حد تک تھا. ارسطو کے اصول جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے، اس نے اصول کی بات قائم کی اور اس نے کہا کہ جب تم کلام کرتے ہو نا، جو شخص بھی بولتا ہے، الفاظ جب زبان سے ادا ہوئے تو بولنے والے کا تعلق کلام سے منقطع ہو گیا، ختم ہوا. پہلے وہ اس کی پرسنل چیز تھا، اب وہ پبلک پراپرٹی بن گیا. ابن سینا کا نظریہ تھا، یہ مثال ہم اس کی ہے کہ انسانی جسم کا خون الگ ہوتا ہے اور دل کے خون کی سرکولیشن، بلڈ ہوتا ہے دل کا، یہ بالکل انسانی جسم میں گردش نہیں کرتا، ان کے اندر ہی رہتا ہے. یہ اس کا نظریہ تھا ابن سینا کے ذہن میں. جب اس نے لکھ دیا تو اب ابن سینا کا بالکل ختم ہو گیا تعلق. اب یہ جو اس کی تحریر ہے پبلک پراپرٹی، اب یہ ہر شخص کے لیے ہے. ارسطو کہتا ہے کہ جب تم نے کلام کر لیا، اب تمہارا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ کلام عوام کی پراپرٹی ہے، اب اس پر بحث کرنی ہے، ہونی چاہیے. اس نظریے کی حمایت، اس نظریے کی مخالفت میں آپ دلیل کر دیجئے، لیکن اگر کہنے والے پہ آپ ریمارکس پاس کریں گے تو یہ اخلاقیات کی نظر میں گناہ ہے. اس کے متعلق نہ بولو. جس نے یہ کہا ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہنا. یہ اخلاقیات دنیا کا بہت بڑا اصول ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نے جملہ کہا کہ صاحب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ وجہ ہیں، اور جواب میں آتا ہے کہ لو یہ تو چمار ہے، اس سے کیا پتا. اور یار چمار ہے یا نواب ہے، آپ بات نظریے کی کریں، جو اس نے دلیل دی ہے اس دلیل کا رد کریں. آپ کو اس سے کیا بحث ہے، کوئی چمار ہے یا بادشاہ ہے.
وہ کہتا ہے کہ صاحب اگر آپ 10 فٹ پہ چھت رکھیں گے نا تو گرمی زیادہ ہو جائے گی، اسے 12 فٹ پہ لے جائیے۔ جواب ملتا ہے کہ اوئے اس کے کیا پوچھتے ہو، 2 ٹکے نہیں تھے اس کے پاس، آج اس کے پاس گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ او بھائی جو اس نے کہا ہے اس کا رد کرو کہ 10 فٹ پہ رکھنا ہے کہ 11 فٹ پہ، تمہیں اس سے بحث کیا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ سمجھے آپ کتنا فرق ہے؟ اس لیے خاموشی سے سنا کرو اور تجزیہ کرو کہ یہ سوال کیا اور جواب کیا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ بیٹے یہ جو آپ نہیں پڑھ رہے نا، آج یہ ایک دن رنگ لائے گی آپ کی غفلت۔ اور وہ کہتا ہے پروفیسر پتہ ہی کیا ہے یار، کوٹ تو اس کو سیدھی طرح پہننا نہیں آتا، اور یہ مجھے بتاتا ہے یہ کوٹ پہنتا ہے یا ننگا پھرتا ہے، آپ کو اس سے کیا بحث ہے؟ وہ اس کی پرسنل لائف ہے، اس کی بات سمجھیے، آپ بتائیے ایک ساری غفلت جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کام آئی میرے، میں اسی غفلت کے ذریعے ترقی کروں گا، آپ غلط کہتے ہیں۔ نظریے کی بات کرو، بات کی کاٹ کرو، بات کی کاٹ دلائل کی بنیاد پہ کرو، لے کے اس کی پرسنالٹی کو آ جائے گا۔ یہ جاہل عورتوں کے قصے ہیں۔ ماں کہتی ہے بہو کو کہ بیٹی یہ جو اتنے اچھے کپڑے لے رہی ہو نا، نہیں، اس پیسے کو بچاؤ، کل تمہاری اولاد کے کام آئے گا۔ اور شام کو گھر آتا ہے تو کہتی ہے کہ تمہاری ماں میرے کپڑوں سے جلتی ہے۔ یہ اصل میں جھوٹی عورت ہے۔ بھی وہ سچی عورت ہے، یہ جھوٹی عورت ہے، آپ اس کا رد کیجئے۔ وہ جو کہہ رہی ہے نا پیسے بچاؤ، تو آپ یہ کہیے کہ پیسے نہیں بچانے چاہیے، خرچ کرنے چاہیے، آپ کا نظریہ ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کلام کا، نظریے کا دلیل کی بنیاد پہ رد کرنے کی بجائے کہنے والے پہ ریمارکس پاس کرتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ فیل ہو گیا۔ یہی طرز عمل سارے کافروں کا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کہتے رہے قیامت آئے گی، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا ما لہذا الرسول، اس رسول کی حیثیت کیا، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، الطعام کھانا کھاتا ہے، اس کی بات کیوں مانے؟ یار کھانا کھاتا ہے، بازاروں اپنی ضرورت کی زندگی خریدتا ہے، اس کے نظریے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا نظریے اور عقیدے اور شرک اور توحید کا، بجائے اس کے کہ اس کی بات کی کاٹ کریں۔ جاتے کہاں ہیں؟ کس شخص میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اس طرح علامہ اقبال جو نظریہ ہے اس کی کاٹ کرو، جو انہوں نے کہا اس کو کہو، اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے نظریے کو سمجھنا، پھر اس کے دلائل کا رد کرنا، یہ بڑی علمی چیز ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس نظریے کو سمجھے، پھر اس کا تجزیہ کرے، پھر اس کے رد کرے، اس کی بجائے کہنا کہ یہ منشی ہے، اس کی بجائے کہنا کہ یہ تو لوہار کا بیٹا ہے، یہ تو فلانے کا بیٹا ہے۔ یار کسی کا بھی بیٹا ہے، تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ تم وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا اس کو سمجھو پہلے۔ یہ معاشرے کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے لوگ گاڑیوں سے متاثر ہوتے ہیں، نظریات سے نہیں۔ اس لیے لوگ علم کی بجائے اس عہدے سے متاثر ہوتے ہیں جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے اس عہدے کو اس نے خریدا ہو اور علم کی بنا پر نہ حاصل کیا ہو، اور چاہے اس عہدے کو اس نے داماد اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے حاصل کیا ہو، اور چاہے اس 2 لفظ نہ آتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کی تصویر۔ اس لیے وہ جو تنہائی ہے نا، وہ حقیقت میں وہ ہے جب آدمی اپنے وجود سے بھی اٹھ جاتا ہے، کیونکہ خود وجود جو ہے وہ تنہائی میں خلل ڈالتا ہے۔ اسی لیے محبت میں
جو محبوب ہے نا وہ شخصیت کے اثر سے آزاد ہوتا ہے. اس کی بڑی کوالٹی ہے. تو محراب علامت ہے اس جذب کی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور قبلہ یہ علامت ہے اس قرب کی جو بندہ اپنے مجاہدے سے حاصل کر رہا ہے. بات تو اصل میں یہاں سے ہم نے ڈائیورشن دی تھی کہ صوفیہ کی اصطلاحات پہ میں نہیں بھئی آپ مانتے ہی کیا ہیں حضرت، آپ کو پتہ ہی کیا ہے ابھی. مت سہل سے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے اساتذہ سے یہ بات نہیں پوچھتے تھے؟ انہوں نے کہا یار پوچھتے کہاں سے، ہمیں تو ان کی بات ہی بڑی مشکل سمجھ میں آتی تھی، سوال کرنے کی جو اہلیت ہم میں تھی کہاں. ہم تو شکر کرتے تھے کہ جو کچھ کہتے ہیں بس سمجھ لیں، اس کے بعد اس پہ محاکمہ کریں اور سوالات قائم کریں، یہ بڑا کوئی دماغ ہوتا ہوگا. اور حاکم نے کہا ہماری تو اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ مجلس میں کبھی بیٹھتے ہم کھڑے رہتے تھے، اتنا علم کا روب تھا ان کا. محراب کیسے قرب کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مریم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے فرشتے گئے حضرت زکریہ علیہ السلام اور مریم کے پاس، تو انہیں پایا وہ محراب میں کھڑے تھے. یہ نبوت کی علامت تھی، محراب میں کھڑے تھے، خدا کے فضل کی علامت تھی. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے جب فضل ہو اور اللہ خود بندے کو کھینچے، یہ وہبی ہے، خدا کی عنایت ہے، یہ خدا کا بہت بڑا کرم ہے. اس کا مطلب ہے اس میں کسب کو دخل نہیں. بعض شخصیات ان ارتقائی مراحل سے بہت اوپر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر پیمانہ قائم کیا جاتا ہے، وہ خود کسی پیمانے پہ نہیں اترتے، کیونکہ اللہ کا فضل کسی علت کا پابند نہیں. اللہ کے فضل کے لیے کسی وجہ کا ہونا تھوڑا ہی ہے کہ چونکہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے اللہ کا فضل ہو جائے، کیونکہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ. کچھ بھی نہیں یار، اللہ کے انعام کے لیے خود کسی انسان کا قابل ہونا شرط نہیں، ان کا پسند کر لینا شرط. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے مصر میں اور ان کی بیوی پہ بادشاہ نے قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ جانتا ہے کہ جب بہن بھائی سفر کر رہے ہوں تو پھر کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا تم انہیں کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں اللہ کو ایک ماننے والا یا تم ہو یا میں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ایسے ہی آ گیا تھا، پوری کائنات میں خدا کی توحید کہاں تھی. اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے چنا. بھئی آپ نے اس کو کیوں نہیں چنا؟ ہندوستان میں کسی کو کیوں نہیں چن لیا؟ یورپ میں کسی کو کیوں نہیں چن لیا؟ عراق میں ہی آپ کی نظر کیوں گئی؟ کچھ ان کا پسند فرما لینا. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور علامت اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا دل لے کے آیا جو نروگا تھا. اس نروگے کوئی ترجمہ نہیں ہے، جیسے شانتی ہے نا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. نروگے کا مطلب نون ہندی میں بڑھاتے ہیں نفی کے لیے، مٹ، انمٹ، نروگا، روگا نروگا. را قرا پنجابی میں ایسے ہے نا، سانو ایویں رقیب قرا پایا.
رقیب نے خام خواہ راستے سے ہٹا دیا، نروگا دل لے کے آئے، کوئی روگ ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو محراب ہے نا، یہ خدا کے فضل کی علامت ہے کہ اللہ کا قرب، اور یہ جو قبلہ ہے وہ چونکہ جد و جہد ہوتی ہے، قبلے کے لیے محنت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرنا، وہ ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھاتے تھے تو کوئی بات ہو جاتی تھی۔ وہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم نے دیکھا ہے آپ بار بار اوپر کو دیکھتے ہیں کہ ہم مہربانی کریں اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ مقرر کر دیں۔ قبلہ علامت قرار پایا محنت کی، بار بار طلب کی، وہ انسان کی ذاتی چیز ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے ذاتی ہے۔ تو محراب صوفیہ کے ہاں علامت ہے جذب کی، اور قبلہ علامت ہے سلوک کی اور مجاہدے کی۔ لیکن مجاہدہ اور جذب دونوں کا ثمر، دونوں کا پھل، رابعہ کہتی ہیں ایک ہی ہے، جذب۔ کوئی اس کی حد نہیں ہے، اور جذب اور سلوک اور اجتباع اور مجاہدہ، ان دونوں کا پھل رابعہ کہتی تھی ایک ہی ہے۔ غوطہ لگائے اور جا کر سمندر کی تہہ سے ہیرا نکال کے لے آئے، اور ہیرا پانی کی ہلچل سے خود اوپر کو اٹھ کے آ جائے گا، ایک ہی بات ہے، ماصل اس کا ہیرا ہی ہے۔ اس لیے کیا کہیں، لیکن جذب جو ہے نا، اس کے ساتھ حسد چمٹا ہوا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، جذب جو ہے نا اس کے ساتھ حسد چمٹا ہوا ہے۔ اللہ کھینچتا ہے اور ایسی برکت دیتا ہے کہ جو چیز دنوں میں حاصل ہونی تھی وہ لمحوں میں حاصل ہوتی ہے، اور ہفتوں میں حاصل ہوتی تھی وہ دنوں میں، اور جو سالوں میں حاصل ہو سکتی تھی وہ مہینوں میں پوری کر دیتا ہے۔ تو جو مخالف ہوتا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ حاسد اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسے محسود بنا دیتا ہے، اور محسود ہونا خود اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ اس لیے ڈرے نہیں، جہاں انعامات ہو رہے ہوں اور جہاں پیچھے سے گالیاں پڑ رہی ہوں تو اس گالیاں دینے والے کو دیکھنا ہے یا ادھر دیکھنا ہے جدھر سے انعامات ہو رہے ہیں۔ مجاہدے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی محنت کی ہے، اب یہ اللہ سے ہوا ہے، تو حسد کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، اگرچہ پوری طرح نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے اسے اتنا بڑا انعام مل گیا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ محسود اللہ کا منعم علیہ ہوتا ہے۔ محسود ہونا خود اللہ کے فضل کی دلیل ہے۔ اس لیے جب لوگ حسد کرنے لگے نا، نہیں گھبرانا چاہیے، اس قرب کی زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ زکوٰۃ لوگ جبرن وصول رہے ہیں۔ ڈرنا کس بات کا؟ 100 تولے سونا اگر مل جائے اور فقیر آ کر اصرار کرے کہ اس میں سے 2.5 تولے میرا حصہ ہے مجھے دو، تو دے دینا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے اتنے پریشان ہونے کی؟ 97.5 تولے سونا باقی ہے ابھی آپ کے پاس۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اللہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ دے دیتا ہے۔
جن عہدوں اور جن چیزوں کی تمنا میں عمریں گزر جاتی ہیں، اللہ چند دنوں میں عنایت کر دیتا ہے، تو سارا خاندان، سارا معاشرہ، محلہ، ہر جگہ وہ موضوع بن جاتا ہے، زیر بحث۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی جب مجھ پہ تہمت لگی تو میری ماں نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے کہا میری بیٹی جب شوہر زیادہ محبت کرنے لگے نا تو سوکنوں کے پیٹ میں پڑی جایا کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی محسود ہو جاتا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ اس ترقی کرتا ہے اور توحید کے مقام تک پہنچتا ہے۔ توحید خدا کی سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھی ہے تو یہ صوفیہ ہے۔ ہمارے علم کلام کے بڑے بڑے ائمہ مرتبہ تجرید سے نہیں بڑھے، اور صوفیہ نے کہا کہ تجرید اور تفرید دونوں حاصلوں تو توحید۔ کافی وقت ہو گیا، پھر بات کریں گے۔ بار بار یہ کھانے کی دعوت